داستان محبت ایپیسوڈ 3۔ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فیصل آئینے کے سامنے کھڑی ثنا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ فیصل نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا اور اس کے کمر تک آتے بالوں میں پھیرنے لگا۔ کیسا سرپرائز؟ ثنا نے اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اس نے بغور فیصل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تم بتاؤ، کہاں جانا تمہاری سب سے بڑی خوشی ہے؟ ثنا نے نظریں جھکا لی۔ فیصل نے برش ہاتھ سے رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بتاؤ نا۔ فیصل نے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ ثنا نے نظریں جھکائے کہا۔ ان دی آرمز آف مائی ہسبینڈ۔ اف، تمہاری انہی باتوں نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ثنا کسمسا کر پیچھے ہونے لگی۔ رہنے دو، خود ہی چلا جائے گا جو بھی ہوگا۔ فیصل نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے سرگوشی کی، لیکن وہ جو بھی تھا جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چوتھی دستک پر فیصل نے غصے سے دروازہ کھولا۔ آگے ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ فیصل نے تحمل سے پوچھا۔ سر، یہ رکا ہے، آپ کے نام ارجنٹ ہے، چوکیدار نے اسے لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ فیصل کاغذ ہاتھ میں لیتے پلٹا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ تمہارا سرپرائز ہے۔ تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ تم نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی؟ وہ آگے بڑھ آیا۔ میں نے؟ کون سی فرمائش؟ ثنا نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر رائڈ کی فرمائش یاد کرو، کاکول اکیڈمی میں۔ فیصل نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوہ ہاں، اور آپ نے کہا تھا کہ سویلین کو رائڈ نہیں دے سکتے آپ۔ ثنا نے یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے پرائیویٹ پلین کا بندوبست کیا۔ کریکٹ ہے، فیصل نے سر خم کر کے کہا۔ ثنا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے تصور میں وہ عظیم الشان پرائیویٹ پلین لہرائے جن پر ارب پتی سفر کرتے ہیں۔ پرائیویٹ پلین؟ اس نے بے یقینی سے سوچا۔ ہاں، میرا ایک دوست اسلام آباد میں فلائنگ کلب چلاتا ہے، اس سے جہاز مانگا، اتھارٹیز سے فلائنگ کی اجازت مانگی، اور اب وہ جہاز یہاں کھڑا ہے اور ہمارے پاس اس کو اڑانے کے لیے صرف 15 منٹ ہیں، اس لیے بھاگو۔ آخری لفظ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ ثنا کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ وہ ہنی مون کے لیے کاگان گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر فیصل کچھ دنوں کے لیے کاکول رکا۔ اس کا ارادہ ایک مرتبہ لاہور جا کر پھر واپس آنے کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنا کچھ دن لاہور اس کے گھر میں رہ لے تاکہ عطیہ اور دادی بہو کے لاڈ اٹھانے کے ارمان پورے کر لیں۔ کاکول میں اس نے ثنا کو وہ کمرہ بھی دکھایا جہاں وہ رہتا تھا۔ یہ بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں صرف ایک بیڈ اور 2 صوفے رکھنے کی گنجائش تھی۔ اور کچن؟ کھانے کا کیا کریں گے؟ ثنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میس زندہ باد، کھانا میس سے آئے گا، ہم تم عیش کریں گے۔ اور اس عیش کی پہلی کڑی یہ پرائیویٹ پلین تھا۔ بھاگم بھاگ وہ ایئر فیلڈ پہنچے تو پرائیویٹ پلین دیکھ کر ثنا کو ہنسی آ گئی۔ ننھا منا سا 2 سیٹوں والا کھلونا نما جہاز، اس بٹھا کر 4-5 بیلٹس اس کے گرد باندھ دیں۔ ویری کمفرٹیبل، ثنا نے جواب دیا۔ جہاز کا انجن سٹارٹ کر کے فیصل نے ایک ایک چیز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ثنا اس کے ہاتھوں کو کنٹرول پینل پر مختلف نوبز اور بٹنز کو چیک کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے فیصل کو پہلی مرتبہ ایک پروفیشنل کے طور پر اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا۔ جہاز آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ثنا نے اس کے پروں کو ہلتے دیکھا۔ یہ جہاز؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں، فیصل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس لیے ہنس کر بولا۔ فکر نہ کرو، وزن میں ہلکا ہے مگر کارکردگی میں بھاری ہے۔ ویسے بھی اپنی جان سے پیاری بیوی کو میں کسی خطرے میں ڈالوں گا؟ اس نے جھک کر ثنا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ یار، ویسے تم مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، فیصل نے کہا۔ لیکن یہ پیاری مسکراہٹ جلد ہی غائب ہو گئی۔ جہاز فضا میں بلند ہوا تو ثنا کو لگا وہ بس کرسی پر بندھی بیٹھی ہے اور کرسی ہوا میں اڑی جا رہی ہے۔ جہاز کا کیبن شیشے کا تھا اور اس سے زمین و آسمان حد نگاہ تک نظر آتے تھے۔ ثنا خوف سے دم سادھے بیٹھی رہی۔ اسے فیصل کے سامنے اپنے خوف کا اعتراف کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ فیصل نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ نہیں، ثنا بہادری سے بولی۔ گڈ، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ ابھی ہم پہاڑی کے پاس سے گزریں گے۔ ان پہاڑوں کو تم نے نیچے سے دیکھا ہوگا،
یہ منظر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، انجوائے کرو۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کا ڈر واقعی کم ہو گیا اور وہ سرسبز پہاڑوں کو دیکھنے لگی جن کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ وہ اب ایبٹ آباد کی حدود سے نکل آئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ثنا نے تجسس سے پوچھا۔ ایک بہت خوبصورت جگہ، فیصل نے جواب دیا۔ ثنا کو تو ہر جگہ ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چیڑ کے درختوں سے لدے پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے، ان کے بیچ میں سڑک پل کھاتی چلی جا رہی تھی اور اوپر سے سلیٹس ربن کی طرح لگتی تھیں۔ اس پر چلتی گاڑیاں کھلونا معلوم ہوتی تھیں۔ ایک سرسبز پہاڑ کا چکر کاٹ کر وہ دوسری طرف نکل آئے جہاں پہاڑ بالکل بنجر تھے۔ یہ پہاڑ؟ ثنا کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اسی وقت بادل کے پیچھے سے سورج نکل آیا اور پورے کا پورا پہاڑ چاندی کی طرح دمک اٹھا۔ ثنا کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فطرت کے اس حسین سے نظارے نے اسے گنگ کر دیا۔ وہ کچھ نہ بول پائی۔ یہ ابرک کے پہاڑ ہیں، یہ جگہ دھادڑ کہلاتی ہے، یہیں لانا چاہتا تھا میں تمہیں، فیصل نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرک کے پہاڑ؟ چمکتی دمکتی سورج سے آنکھ مچولی کھیلتی ابرک۔ ایک زاویے سے دیکھتے تو وہ بالکل عام سا بنجر سلیٹی پتھروں سے بنا پہاڑ نظر آتا۔ اگلے ہی لمحے زاویہ بدلتا اور پورا پہاڑ اس طرح چمک اٹھتا کہ آنکھیں چندھیا جاتی۔ ایسے یہاں کئی پہاڑ تھے۔ فیصل نے ان کے گرد 2 چکر لگائے۔ اوپر سے ثنا کو کہیں کہیں چشمے بھی بہتے دکھائی دیے۔ چشموں کا پانی بھی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ابرک کھلی تھی یا پہاڑوں کے غیر آلودہ دامن میں وہ سکون سے اپنی شفافیت لیے مسکراتے گنگناتے بہے جا رہے تھے۔ فیصل نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ٹائم ٹو گو بیک۔ ثنا مڑ مڑ کر ابرک کے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ یہ خوبصورتی ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ زنیرہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور سردی کی نرم گرم دھوپ کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے عامر کو دیکھا۔ اس میں ابھی تک بیماری کی تھوڑی بہت کمزوری باقی تھی۔ شاید غلطی میری ہی تھی، میں مسکرانا بھول گئی تھی۔ اپنے دکھ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سامنے کھڑی خوشی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، عامر؟ اس نے یکدم پکارا۔ وہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس نرم نرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ تم نے کبھی اڈاپشن کے بارے میں سوچا؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ عامر اس اچانک سوال سے چونک اٹھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ نہیں زنیرہ، میں کسی دوسرے کے بچے کو پیار نہیں دے سکتا، کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ زنیرہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، ایک نرم آواز اس کے ذہن میں گونجی، راستے کو آسان کرنا پڑتا ہے، ہمت سے، دعا سے، صبر سے۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی۔ دیکھیں گے، اس نے دل میں کہا۔ سنار جانے اس کا کام۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ثنا نے فیصل سے کہا۔ کیا سرپرائز؟ وہ دراز کھولے، اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی؟ ثنا نے پوچھا۔ میں نے؟ کون سی فرمائش؟ فیصل کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر ثنا کو دیکھا۔ یاد کریں، کاکول اکیڈمی میں منی ایچر کی فرمائش؟ ثنا مسکراتے ہوئے اسے یاد دلا رہی تھی۔ او ہاں، یاد آیا، تو بنا لیا تم نے میرا منی ایچر؟ فیصل کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، دکھاؤ۔ ابھی نہیں دکھا سکتی، ثنا شرما کر بولی۔ ہیں، وہ کیوں؟ فیصل نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اکتوبر میں دکھاؤں گی۔ وہ شرم کے مارے لال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ اکتوبر میں کیا ہے؟ فیصل کا تجسس بھی اب بڑھنے لگا تھا۔ وہ پیدا ہی تب ہوگا۔ آخر کار ثنا سر جھکائے شرما کر بولی اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے فیصل اسے دیکھتا رہا۔ 2 دن سے میں دیکھ رہی ہوں ثنا کچھ چپ چپ سی ہے۔ وہ دونوں گھر آئے ہوئے تھے تو عطیہ نے ثنا کی چپ محسوس کر کے سرور سے کہا، طبیعت نہ خراب ہو؟ سرور نے اخبار سے نظریں ہٹا کر کہا، پتہ نہیں، نئی شادی ہے، ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہے دونوں کا۔ کہیں فیصل نے کچھ کہہ نہ دیا ہو؟ پوچھوں گی فیصل سے، سمجھاؤں گی اسے، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ فیصل سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ اگلے دن عطیہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں جب فیصل آ کر ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ پرے ہو کر بیٹھو فیصل، گرمی لگتی ہے مجھے، عطیہ نے اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ امی، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے روایتی بے نیازی سے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ ان کا سارا دھیان اخبار پر تھا۔ آپ کا
بیبی آنے والا ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ فیصل نے کیا کہا ہے۔ وہ جو 3 بچے میں نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا نا، ان میں سے پہلا آنے والا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے معمول کی کوئی بات بتا رہا ہو۔ مذاق کر رہے ہو؟ عطیہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں، ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے شادی کو، ابھی سے؟ دادی نے بے ساختہ کہا، پھر کہتے کہتے وہ خود ہی شرما گئی۔ جی ابھی سے، وہ بے شرمی سے بولا۔ میں بلا کر لاتا ہوں ثنا کو، آپ خود پوچھ لیں باقی تفصیلات۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عطیہ دادی سے لپٹ گئیں۔ دادی نے ان کا ماتھا چوم لیا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ اولاد کی ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ہر کام میں جلدی پڑی ہوتی ہے اس لڑکے کو۔ عطیہ کی خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ پہلے رشتہ کرنے میں جلدی تھی، پھر فوراً شادی کے لیے پیچھے پڑ گیا، اور اب یہ۔ وہ ہنسنے لگی۔ اور ہم اس کو چھوٹا کہتے تھے، یہ تو سب سے بڑا نکلا، دادی پیار سے بولی۔ ثنا نے اپنے گھر کے اکلوتے کمرے کو خوب سجایا۔ خوبصورت لیمپس رکھے، کافی ٹیبل پر کرسٹل کے پیالے میں پانی ڈال کر اس میں تیرنے والی موم بتیاں سجائیں، دیواروں پر اپنی بنائی پینٹنگز اور شادی کی تصویریں لگائیں۔ لیڈیز کلب کے فنکشنز میں بھی اس کا دل لگ گیا۔ فیصل ہر روز ہنستا مسکراتا گھر آتا، میس سے کھانا آ جاتا، کبھی کبھی دوست بھی اکٹھے ہو جاتے۔ ہر دن عید تھا، ہر رات شب رات۔ یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ ایک دن فیصل منہ لٹکائے گھر آیا۔ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ پہلے بری خبر سنا دیں، ثنا نے اسے پانی دیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ بری خبر یہ کہ میری پوسٹنگ سمنگلی ہو گئی ہے، بارڈر ایریا ہے، میں فیملی ساتھ نہیں رکھ سکتا، بلوچی علیحدگی پسندوں کا زور ہے وہاں۔ ثنا پریشان ہو گئی۔ فیصل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے سہلایا۔ دل مضبوط کرو یار، فوجی کی بیوی ہو۔ اور اچھی خبر کیا ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ میں تمہارے لیے سموسے لایا ہوں، فیصل نے بے ساختہ کہا۔ ثنا ہنس پڑی۔ یہ اچھی خبر ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اچھی خبر نہیں ہے؟ اچھا چلو دوسری اچھی خبر سن لو، مجھے رپورٹ کرنے سے پہلے 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے گھومنے چلنے کا، پھر تم اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جانا، اگلے 5-6 مہینے تم وہیں آرام سے رہ لینا۔ فیصل نے اسے لائحہ عمل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کے بغیر؟ ثنا نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے بغیر کیوں؟ دل میں بسا کر رکھو میری تصویر، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، فیصل نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پھر تو گردن مستقل ٹیڑھی ہو جائے گی میری ہر وقت جھکائے رکھنے سے، ثنا نے ہولے سے کہا تو دونوں ہی ہنس دیے۔ فیصل کے چہرے پر کرن روشنی نمودار ہوئی، محبت کا عکس نور بن کر اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگا۔ بلوچستان کے بنجر پہاڑیوں میں گھری چھوٹی سی ایئر پیس پر فیصل کی پوسٹنگ معمول سے ہٹ کر تھی، ایک مستقل کشمکش تھی جو علیحدگی پسندوں اور ریاست کے درمیان جاری تھی، اور جس سے جنگی بنیادوں پر نمٹا جا رہا تھا۔ یہاں ان افسروں کو بھیجا جاتا تھا جو ذمہ دار تھے اور دلیر تھے، چیلنج کو آگے بڑھ کر قبول کرتے تھے۔ پہلے دن فیصل ہیلی کاپٹر کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو دور کھڑا ایک ایئر مین اسے کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ طاہر نکلا۔ طاہر اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ بیٹی کیسی ہے تمہاری؟ فیصل نے رسمی سلام دعا کے بعد اور گھر والوں کا حال چال پوچھنے کے بعد اس سے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری ہے، امی کے پاس پتوں کی چھوڑ آیا ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ 2 مہینے فیصل نے اس قدر مصروف رہ کر گزارے کہ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ ایک شام اس نے ثنا کو فون کیا۔ میرے پاس 2 خبریں ہیں۔ ایک دوسرے کا تفصیلی حال چال جاننے کے بعد فیصل نے اس سے کہا، پہلے بری خبر سنا دیں۔ ثنا نے گھبرا کر کہا، بری خبر کیوں سنا دوں؟ اف، کیسی کنوتی لڑکی ہے یہ، کس نے کہا کہ بری خبر ہے؟ میرے پاس تو دونوں ہی اچھی خبریں ہیں، فیصل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جلدی سے سنائیں اچھی خبریں، ثنا خوش ہو گئی۔ تو سنو، پہلی اچھی خبر، میرا کورس آ رہا ہے چند مہینوں تک کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں، وہاں تم بھی میرے ساتھ رہ سکو گی، پھر اس کے بعد پروموشن۔ مبارک ہو فیصل، یہ تو واقعی بڑی اچھی خبر ہے۔ اور دوسری خبر؟ ثنا خوشی سے اچھل پڑی۔ دوسری اچھی خبر یہ کہ میں پرسوں آ رہا ہوں۔
ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا سچی؟ اس نے خوشی سے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے کل صبح مجھے ایک مشن لے کر جانا ہے، دوپہر تک فارغ ہو جاؤں گا، پرسوں صبح تمہارے پاس ہوں گا اور پورا ایک ہفتہ رہوں گا، فیصل نے ہنس کر کہا۔ کل کا دن کیسے گزرے گا؟ ثنا نے گویا اپنے آپ سے کہا، پھر فیصل سے بولی، آپ کے لیے کیا بناؤں؟ بریانی ڈن، فیصل نے فوراً فرمائش کر ڈالی۔ اور وہ جو چیز کیک تم نے لاہور میں بنایا تھا وہ بھی، فیصل نے یاد آنے پر کہا۔ وہ تو آپ کی سالگرہ پر بناؤں گی، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، اگلے ہفتے تو میری سالگرہ بھی ہے، بس تم تیاری کرو، میں آیا، فیصل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کتنے سال کے ہو جائیں گے آپ؟ ثنا نے شوخی سے پوچھا۔ میں 23 سال کا، فیصل نے آواز بناتے ہوئے کہا۔ جھوٹے؟ 24 کے ہوں گے، ثنا نے فوراً بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ اچھا چلو 24 ہی صحیح، فیصل نے یوں کہا جیسے بمشکل یہ بات ماننے پر راضی ہو۔ میں کل ہی موم بتیاں منگواتی ہوں برتھ ڈے کیک پر لگانے کے لیے۔ ہاں باربی کیو بھی کریں گے، ثنا کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ فیصل خاموش ہو گیا، پھر بے حد نرمی اور پیار سے کہا، اپنے آپ کو تھکا مت لینا جان، اپنا خیال رکھو، میں جلد آؤں گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، ثنا نے کہا تو ایسا لگا کہ اس کی آواز یکدم روحانی سی ہو گئی ہو۔ فیصل نے ہیلی کاپٹر کے کنٹرول پینل کی آخری دفعہ چیکنگ کی اور بیلٹ باندھ لی۔ اس کے 5 ساتھی ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ فیصل نے گھڑی دیکھی، 3 بجنے میں 2 منٹ تھے، پورے 3 بجے ان کا ہیلی کاپٹر سمنگلی سے روانہ ہونا تھا۔ فیصل نے کڑک دار فوجی آواز میں پوچھا، آل ابورڈ؟ اسی کڑک دار انداز میں جواب آیا، آل ابورڈ۔ فیصل نے ایک مرتبہ پھر طائرانہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ 3 بج چکے تھے، ہیلی کاپٹر کے پنکھے گھومنے لگے اور رات کی تاریکی میں وہ ایک دیو ہیکل پرندے کی طرح ہوا میں بلند ہوا۔ کچھ بلندی پر پہنچا تو اس نے سمت بدلی اور مڑ کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلوچستان کے بنجر پہاڑ، نیل صحرائی میدان اور صنوبر کے گھنے جنگل آئے اور گزر گئے۔ اب وہ جب ڈیم کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر کا پہلا زوردار جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک نیم پہاڑی علاقے سے متصل گاؤں کے عین اوپر تھا۔ بلوچی ملیشنٹ کا اٹیک، فیصل نے چیخ کر کہا، ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کرو، اس نے محتاط انداز میں وارننگ دی۔ اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ کی آوازوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر گولیاں برسنے لگیں۔ پیچھے بیٹھے کیپٹن نے گن سیدھی کی مگر ہیلی کاپٹر بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ گولیاں ان کے انجن میں لگی تھیں اور کچھ پنکھوں میں۔ ہیلی کاپٹر گھومنے لگا تھا۔ اب ہم لینڈ نہیں کر سکتے، فیصل نے خبردار کیا، اب اسے کریش کرنا ہوگا۔ میں کاپٹر ڈیم کے اوپر لے جا رہا ہوں، مجھے ہر صورت گاؤں کو بچانا ہے۔ وی ول ہیو ٹو جمپ۔ اپنی تمام تر مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ہیلی کاپٹر کو ڈیم کے وسیع و عریض جھیل کے اوپر لے آیا۔ ہیلی کاپٹر سے گاڑھا دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ناؤ جمپ۔ ہیلی کاپٹر پانی میں گرا تو اس کے دروازے جیم ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہم سب کو کودنا ہوگا۔ اس کے ساتھیوں نے تیزی سے لائف جیکٹ پہننا شروع کی۔ ہیلی کاپٹر کا ایک دروازہ جیم ہو چکا تھا، سب کو ایک ہی دروازے سے کودنا تھا۔ ہری اب، فیصل چلایا۔ ہیلی کاپٹر کو ہوا میں معلق رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سر، صرف ایک جیکٹ رہ گئی ہے، سب سے آخر میں رہ جانے والے نے کہا۔ فیصل نے مڑ کر دیکھا، یہ طاہر تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے پہنو اور کود جاؤ، فیصل نے آرڈر دیا۔ جلدی کرو، میں ہیلی کاپٹر کو دور لے جا کر گرانا چاہتا ہوں۔ فیصل بھائی، میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، طاہر کی آواز بلند اور لہجہ اٹل تھا۔ طاہر، ہیلی کاپٹر پانی میں گرے گا تو اس کے دروازے نہیں کھل سکیں گے، تم جیکٹ پہنو اور کود جاؤ، دیر مت کرو۔ مگر میں مینج کر لوں گا طاہر، تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہے، اسے اور تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ کود جاؤ، فیصل نے فوجی انداز میں اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے جیکٹ پہنی اور گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔
فیصل نے ہیلی کاپٹر کا رخ جھیل کے وسط کی طرف کر دیا۔ اس نے نیچے جھانکا۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، لائف جیکٹ کے بغیر بھی تیر کر کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے چھلانگ لگانے کی تیاری کی، بیلٹ کے بکل کھولے۔ عین اسی وقت ہیلی کاپٹر کے انجن میں شعلہ بلند ہوا اور وہ بے قابو ہو کر تیزی سے گھومنے لگا۔ فیصل نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر کا رخ بدل چکا تھا اور اب وہ اس جگہ سے تھوڑا ہی دور تھا جہاں اس کے ساتھیوں نے چھلانگ لگائی تھی۔ اگر فیصل اس وقت اس کو چھوڑ کر کود جاتا تو ہیلی کاپٹر اپنے زور سے اس کے ساتھیوں پر جا گرتا۔ فیصل نے پانی میں تیرتے ہوئے سروں کو دیکھا۔ ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا۔ اس لمحے کی لکیر کے دونوں طرف زندگی کھڑی تھی۔ اسے ان میں سے ایک کو چننا تھا۔ وہ فیصل تھا، آگے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ اسے فیصلے کا اختیار دیا گیا، ایک لمحے کا اختیار، اور اس نے فیصلہ کر لیا، زندگی کو چن لیا۔ نہ چنتا تو وردی پہنتا ہی کیوں؟ ہاں، جس کو جان و دل عزیز، وہ اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اسے وقت سے پہلے تدبیر کرنے کی عادت تھی۔ کیا کہا کرتا تھا وہ؟ ہاں، ابھی تو وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ لمحہ اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ ایک بار پھر وقت سے جیت گیا۔ پوری طاقت سے اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ ایک دھماکے سے ہیلی کاپٹر پانی میں گرا، جھیل کے وسط میں لہریں اٹھیں، وہ ڈوبا، پھر ابھرا۔ فیصل نے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کا نتیجہ وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ دروازہ جام ہو چکا تھا، ہیلی کاپٹر میں پانی بھرنے لگا تھا۔ فیصل نے دوسرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، اپنے بھاری بوٹ سے اسے ٹھوکریں لگائیں، دروازہ نہ کھلا۔ نیکسٹ، عطیہ لوگوں کے ہجوم سے بھرے ایک اسٹیڈیم میں کھڑی تھی۔ ڈھول، تاشے اور شہنائیاں بج رہی تھیں۔ لوگوں کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ کس کی شادی ہے؟ انہوں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شادی؟ نہیں، شادی نہیں، جنازہ آنے والا ہے، جواب آیا۔ عطیہ حیران رہ گئیں۔ کچھ دیر زرق برق کپڑوں میں ملبوس آتے جاتے، چہکتے گاتے لوگوں کو دیکھتی رہیں۔ ڈھول بجنے میں تیزی آ چکی تھی۔ نہیں، یہ تو شادی ہے۔ کس کی شادی ہے؟ انہوں نے اصرار کیا۔ شادی نہیں ہے، جنازہ آ رہا ہے، پھر وہی جواب آیا۔ عطیہ کی آنکھ کھلی تو ان کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیسا عجیب خواب دیکھا تھا انہوں نے؟ سوری امی، فیصل نے سرگوشی میں کہا، بٹ آئی واز دی کیپٹن آف دا شپ۔ زنیرہ نے اٹھ کر پانی پیا، اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر وقت دیکھا، 3:30 بجے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اب دوبارہ نہیں سو پائے گی۔ ثنا نے ساتھ سوئی ہوئی مریم پر ایک نظر ڈالی اور دبے پاؤں بستر سے اتر گئی۔ ساری رات اس نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ کیسی عجیب سی کیفیت تھی اس کی کہ سانس نہ آتا تھا اور رہ رہ کر نیند اچٹتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا وہ ننھا سا ہیلی کاپٹر اٹھا لیا جو فیصل نے اسے شادی کی رات دیا تھا۔ اسے ہاتھ میں لے کر عجیب سی تسلی ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی اور ایبٹ آباد کی خوبصورت فضا میں سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فیصل نے صبح کا ہلکا سا اجالا افق پر پھیلتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا، شہید کی جو موت ہے۔ ہیلی کاپٹر جھیل کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آخری نظارہ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ آسمان صبح پر پھیلتی نرم پاکیزہ روشنی تھی۔ عطیہ اٹھ بیٹھی۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نیت باندھی۔ دل نماز پہ بھی نہیں لگ رہا تھا، بار بار آیتیں بھول رہی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ دل کی بے چینی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ زنیرہ کا فون بجا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ عامر کی آنکھ کھل گئی۔ فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ اس نے کہا۔ فون مت اٹھانا۔ زنیرہ کے منہ سے سرگوشی نما آواز آئی، لیکن عامر فون اٹھا چکا تھا۔ ثنا نے کھڑکی کھول دی۔ صاف معطر ہوا میں سانس لینے سے بھی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے نہ پڑے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ پریڈ گراؤنڈ میں ڈرم بجنے لگا۔ پھر کسی نے کڑکدار آواز میں کہا، اٹینشن۔ ثنا نے سرگوشی کی، یس آئی ایم آل اٹینشن۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ ثنا نے مڑ کر دیکھا۔ امی آہستہ سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئیں۔
سنا نے ان کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ مٹھی میں دبے ہوئے ہیلی کاپٹر پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ وہ اس کی ہتھیلی میں چبھنے لگا۔ نہیں امی، نہیں امی، نہیں امی، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے سسکی لے کر کہا۔ کہانی شروع ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی ہنستی ہے، کہانی رلاتی ہے۔ اس کے کردار محبت کرتے ہیں، یہ ان کی محبت کے سب رنگوں سے کھیلتی ہے۔ یہ اس ماں کی محبت کو دیکھتی ہے جو آج بھی اپنے بیٹے کی ٹھنڈی قبر پر پھولوں سے، افشاں سے اور موتیوں سے اس کا نام لکھتی ہے۔ یہ اس بہن کی محبت کو کھوجتی ہے جو کئی مہینوں تک دیوانہ وار اپنے بھائی کو پکارتی جاتی ہے، پھر تک کر کہیں گر پڑتی ہے اور جسے راہگیر اٹھا کر گھر پہنچا جاتے ہیں۔ یہ اس دلہن کی محبت کی گواہ ہے جس کے ہاتھ کی مہندی ابھی پھیکی نہیں پڑی تھی اور جو 5 ماہ بعد اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد 19 سال کی ہوئی تھی۔ ان سب کی محبت میں کوئی کمی نہ تھی، ان میں سے ہر محبت نے اپنے محبوب کا دامن پکڑا تھا، لیکن وہ کسی ایسی محبت کا اسیر تھا جس نے اسے ایک آواز دی اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ماں کی محبت سے، بہن کی چاہت سے، محبوبہ کی الفت، جوانی کی امنگوں سے دامن چھڑا لیا۔ دوسرے کے بچے کا خیال کیا، اپنے ہونے والے بچے کے اندیکھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ کیسی محبت تھی یہ؟ کون تھی؟ کیا تھی؟ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے اپنی چکا چوند سے اپنے محبوب کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اپنی ساری محبتوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کبھی نہ واپس آنے کے لیے چل پڑا؟ کہانی خاموش ہو جاتی ہے اور گمسم اپنے کرداروں کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے کردار جیتے ہیں، مرتے ہیں، کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں، لیکن کوئی کردار ایسا بھی ہوتا ہے جو امر ہو جاتا ہے، لا زوال، لا فانی کردار۔ کہانی حیران ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑتی ہے۔ کیوں؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھتی ہے۔ وہ پلٹ کر دامن چھڑاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، کیا کروں میں، ہیرو بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ فیصل کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں نہ ڈرامائی موڑ ہے، نہ سازشیں، نہ ہی کوئی ولن ہے، بس ایک ہنستا کھیلتا زندگی سے بھرپور ہیرو ہے اور محبت کے رنگ ہے۔ فیصل سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب وہ 8 سال کا تھا اور اپنی سرخ رنگ کی سائیکل پر اسکول آیا کرتا تھا۔ زنیرہ کالج میں میری دوست تھی، فیصل اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دوستوں کے چھوٹے بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح پیارے ہوتے ہیں۔ جب کبھی میں زنیرہ کے گھر جاتی تو میرا پہلا کام اسے میتھس پڑھانا ہوتا، جو وہ رشوت لیے بغیر کبھی نہ پڑھتا۔ ہم اس سے کبھی چپس اور بوتلیں منگواتے، کبھی ویڈیو فلمز، اور وہ اپنی عزیز سرخ سائیکل پر ہمارے کاموں کے لیے بھاگتا پھرتا۔ میں وہ آپا تھی جو زنیرہ کی طرح اسے اپنا بیٹا کہتی تھی۔ زنیرہ کی شادی پر اس نے میرے ساتھ رقص کیا کیونکہ باقی تمام لڑکیوں سے اسے شرم آتی تھی۔ میرے بچوں کے لیے وہ فیصل ماموں تھا جس کی پی ایم اے سے بھیجی گئی تصویریں وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ ثنا سے شادی اس نے بہت ضد سے کی، شادی پر وہ بہت خوش تھا۔ ثنا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اتنا حسین لگتے 2 موقعوں پر دیکھا تھا، ایک جب وہ دلہن بنی، دوسرا جب وہ بیوہ ہوئی۔ سن رکھا تھا کہ دلہناپے کے روپ کی طرح بیوگی کا بھی روپ ہوتا ہے۔ ثنا کو دیکھ کر یقین آ گیا۔ جب اسے نیم بے ہوش حالت میں فیصل کے جنازے کے پاس بٹھایا گیا تو اس پر اس قدر روپ تھا کہ نظر نہ ہٹتی تھی۔ فیصل کی شہادت کے 4 مہینے بعد اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ جب ثنا کو لیبر روم لے جایا جا رہا تھا تو اس نے چپکے سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے لینے آئے گا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کون؟ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا۔ فیصل، ثنا نے بچوں کسی ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ ڈاکٹر نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ آئے گا، ثنا نے اصرار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ میری آپ سے التجا ہے کہ جب ایسا ہو تو مجھے روکیے گا مت، جانے دیجیے گا۔ فیصل ثنا کو لینے نہیں آیا۔ بیوگی کے 4 مہینے ثنا نے جس آس کے سہارے گزارے تھے وہ ٹوٹ گئی۔ آج جب میں یہ سطور لکھ رہی ہوں
تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں ثنا کا غم، اس کا کرب بیان کرنے کے لیے لکھ سکوں۔ کیا آنسو وہ لفظ ہے جو اس درد کو بیان کرے جو اس کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا؟ کیا حزن اس کیفیت کے نام کے لیے کافی ہے جو اس کے چہرے پر رقم تھی؟ کیا وہ کپکپاہٹ تھی جو اس کے ہاتھوں میں تھی؟ کیا وہ چیخیں تھیں جو اس کے سینے میں گھٹ رہی تھیں؟ یہ تمام الفاظ بہت چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں۔ بچپن میں فیصل کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جسے وہ چپکے چپکے بہت پسند کرتا تھا۔ ہنی مون پر اس نے ثنا کو اس کے بارے میں بتایا، بڑی پیاری تھی آئلہ۔ فیصل نے معصومیت سے ثنا کو بتایا، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کسی طرح آئلہ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسی سے شادی کرتا۔ اس وقت ثنا اس سے خفا ہو گئی، بھلا ہنی مون پر بھی کوئی اپنے بچپن کی محبت کا ذکر کرتا ہے؟ لیکن جب فیصل کی بیٹی اس کی گود میں آئی تو اس نے اس کا نام آئلہ رکھا۔ آج آئلہ 10 سال کی ہے، ہو بہو فیصل کی تصویر، وہی صورت، وہی دراز قد، وہی سبز آنکھیں اور وہی ان میں ناشتی شرارت۔ ثنا آج بھی اتنی ہی حسین ہے، صرف اس کی آنکھوں میں جوت نہیں ہے۔ عادل نے آج بھی شادی نہیں کی، زنیرہ آج بھی بے اولاد ہے۔ وہ فیصل کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ فیصل کے بعد وہ اس رشتے سے اس قدر ڈر گئی کہ کسی کے ننھے ہاتھوں میں اپنا دل اور اپنے ہاتھ نہ دے سکی۔ یہ ہاتھ جب ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں تو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ فیصل کے کمرے میں اس کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہے، اس کے خوبصورت چہرے کا کلوز اپ، اس کی سبز آنکھیں مسکرا رہی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے جب ثنا کی نظر اس تصویر پر پڑتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہی تھی بھول جاتی ہے اور فیصل کی تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جگنو سا چمکتا ہے اور وہ نظریں جھکا لیتی ہے، اور اگر کبھی وہ نظریں اٹھا لے تو ان آنکھوں میں دیکھنے کی تاب خود میں نہیں پاتی۔ وہ آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، میرے محبوب نے تمہارے لیے جان دی تاکہ تمہارے سہاگ سلامت رہیں اور تمہارے بچے کسی غم کی آگ میں نہ جھلسیں۔ تم نے اس کے صلے میں کیا کیا میرے پیارے فیصل، میرے بیٹے؟ یہ کہانی تمہاری خوبصورت یاد کو زندہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ نہ میں تمہارے عظیم کردار کا احاطہ کر سکی، نہ تمہاری بے مثال قربانی کا، مگر وہ جو ایک پہاڑ سا قرض تمہاری احسان کا مجھ پر واجب تھا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کہانی کی صورت میں نے ادا کیا۔ ختم شد۔